أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سورہ نساء کی آیت نمبر 83 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. آیت کا ترجمہ ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آ جاتی ہے اذاعوا بِهِ تو اسے مشہور کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر اس خبر کو پہنچا دیتے رسول کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو ان میں سے فہم رکھنے والے ہیں، تو ان میں سے جو ایسے حضرات ہیں جو اس سے استخراج کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں. فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیرو ہو جاتے سوائے چند آدمیوں کے. غیر تحقیق شدہ بات کو پھیلانا اس کی مذمت کا بیان ہے، اور ساتھ ساتھ کوئی بھی خبر بات آپ تک پہنچ جائے تو اس کو اہل علم تک پہنچانا یہ بھی ایک انسان کی ذمہ داری ہے. اس بات کی تحقیق ہو جائے، اہل علم تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے اس بات کی تحقیق ہو جائے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دیے بغیر کچھ عرصے کے لیے اپنی ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. اس بات کی خبر لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے اس کو طلاق پر محمول کہ یہ بات ان کو سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول نے طلاق دے دی، اور اس بات کو آگے بڑھانا اور پھیلانا شروع کر دیا، اور یہ مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائے اور اجازت چاہی. آپ کو اجازت ملی، آپ خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. عرض کیا کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں لوگ جمع تھے اور کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. اگر آپ اجازت دیں، آپ کی طرف سے اجازت ہو تو میں ان کو بتا دوں کہ آپ نے طلاق نہیں دی ہے. آپ نے فرمایا اگر چاہو تو بتا دو. میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور میں نے لوگوں کو بلند آواز میں پکار کر کے یہ اعلان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لہذا میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اس امر کا، اس بات کا کھوج لگایا اور تحقیق کی تو معلوم ہوا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی ہے اور جو بات خبر مشہور ہوئی ہے وہ غلط ہے۔ اس آیت سے اللہ نے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ۔ ایک واقعہ ہے جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں میں غلط خبر پھیلی اور لوگوں نے اس کی تصدیق کیے بغیر، اس بات کو رسول کی طرف لے جائے بغیر، ان لوگوں کی طرف جو اصحاب رائے ہیں، جو ذی عقل ہیں، ذی علم ہیں، ان لوگوں تک بھی بات کو نہیں پہنچایا کہ اس بات کی تحقیق ہو جائے کہ گویا کیا اللہ کے رسول نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دیے۔ کسی نے بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی اور اس بات کو پھیلانے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اصحاب الرائے میں سے ہیں اور ایسے اصحاب الرائے ہیں کہ اللہ نے ان کی رائے پر قرآن نازل فرمایا، تو ان کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو اس بات کی کھوج لگائی، معلومات کی، خود اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور خود سوال کر کے معلوم کیا کہ آیا یہ جو خبر مشہور ہو رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے۔ منافقین کی ایک عادت کا تذکرہ، بری عادت کا تذکرہ بھی اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوهُ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کو چھوٹی چھوٹی فوج، جماعت، مجاہدین کی بنا کر کے مختلف علاقوں میں روانہ فرماتے تھے، اور پھر جب وہ مسلمان وہاں سے واپس آتے تھے تو لازمی سی بات ہے کہ یا تو فتح ہے یا شکست ہوئی ہے، غالب ہو گئے ہیں یا مغلوب ہو گئے ہیں۔ تو منافقین یہ کرتے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قافلہ، وہ مجاہدین آ رہے ہیں، تو یہ جا کر کے ان کے پیچھے چلے جاتے اور ان سے معلومات کرتے کہ آیا کیا معاملہ ہوا، آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا یا آپ لوگ مغلوب ہو گئے۔ تو ان لوگوں سے معلومات لے لیتے اور آ کر کے ابھی وہ جماعت اللہ کے رسول کی بارگاہ تک نہیں پہنچی، یہ لوگ جا کر کے مدینہ کے اندر ہر طرف اس خبر کو پھیلانا شروع کر دیں کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی یا مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کی جماعت مغلوب ہو گئی، اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اگر یہ خبر دیگر مسلمانوں تک پہنچے تو ان کے دلوں میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، جس سے مسلمان ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو امن کی خبر یہ ہے کہ فتح کی خبر، خوف کی خبر یہ ہے کہ شکست کی خبر۔ تو اللہ نے اگر یہ لوگ اللہ کے رسول تک ڈائریکٹ اس بات کی خبر کو پہنچاتے، منافقین یا وہ صحابہ جو تشریف لائے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا کہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام اور صاحب الرائے صحابہ اکرام اس بات کو معلوم کرتے، محسوس کرتے کہ آیا جو ہماری جماعت آئی ہے، اب اس جماعت کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے اس کی خبر کو پھیلانا مناسب ہے یا نہیں ہے، اس کی بات کو آگے بڑھانا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ میں سے وہ لوگ جو صاحب الرائے ہیں وہ مناسب سمجھتے، مگر یہ لوگ کیونکہ مسلمانوں کی خیریت منافقین کے نزدیک تو مطلوب ہی نہیں تھی نا کہ مسلمان خیر سے رہے، مسلمانوں کے درمیان بات جو پھیلے تو وہ خیر کی پھیلے، وہ تو اس کی چاہت ہی نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کیا جائے، نفرت ڈالی جائے، خوف پھیلایا جائے، امن ختم کیا جائے اور ان کے دلوں کو تنگ کیا جائے، ان کو اذیت پہنچائی جائے، ان کو ذہنی سکون سے نہیں رہنے دیا جائے،
بات کی نشیب و فراز کو جاننے والے، اونچ نیچ کو جاننے والے صحابہ کرام تک اس بات کو اگر پہنچتی تو وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ معاملے کی تحقیق بھی کرتے، بات کو سمجھتے، آیا اس بات کو پھیلانا چاہیے یا نہیں، اس میں صداقت ہے یا نہیں، یہ بات پھیلانے کے قابل ہے یا نہیں. تو یہ چیزیں وہ لوگ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سمجھتے، مگر چونکہ منافقین کا وتیرہ اور طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اسی لیے فرمایا کہ اگر ہمارے درمیان میں کوئی ایسی خبر، ایسی بات مشہور ہو تو پہلے اس کی تحقیق کرنا چاہیے. آیت کے اندر اگلا حصہ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. صحابہ اکرام میں سے جو لوگ کسی بھی وجہ سے کسی بات کو سن کر کے اس کی طرف مائل ہو جاتے تھے تو ان کو فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی اتباع کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے ہو جاتے. مگر چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین اسلام پر عمل کرتے، اور وہ چند لوگ کون ہوتے تو ان کے بارے میں فرمایا زید بن عمر بن نفیل اور ورقہ ابن نوفل. اسی طریقے سے وہ لوگ، وہ صحابہ کرام جنہوں نے جہالت کے زمانے میں مشرکین کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو بتوں کی عبادت اور شرک کے اندر نہیں لگایا، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت فرما لیتا اور باقی کو چھوڑ دیتا تو وہ کیا کرتے کہ شیطان کی اتباع کرنے والے بن جاتے. کئی صحابہ اکرام ایسے ہیں جنہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی ہے، جیسے حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور بھی دیگر صحابہ ہیں جنہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے. یہ ایسے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی، بتوں کو سجدہ نہیں کیا. تو ہمیں کہ اللہ ایسے لوگوں کی حفاظت فرما لیتا، باقی کو چھوڑ دیتا. مگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ان کے اوپر تھی تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور یہ نبوت دینا اور رسالت دینا اور اللہ کے رسول کو بھیجنا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دینا، یہی اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت. آیت شریفہ میں جو نزول کا سبب بیان کیا، آیت شریفہ جس موقع پر نازل ہوئی، اس میں یہی بات ہے کہ کوئی بھی بات سننے میں آ جائے تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے. سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلا دینا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے. ہر سنی سنائی بات کی تحقیق ہو جانی چاہیے، بات معلوم کر لی جائے، اس کو شائع نہ کیا جائے. ہمارے ہاں تو بعض لوگوں کا شیوا یہی ہے کہ وہ جھوٹی خبریں گھڑتے ہیں اور ان جھوٹی خبروں کو پھیلاتے ہیں. بعض جماعتیں، تنظیمیں جنہوں نے اپنے کچھ ورکرز اور سوشل میڈیا ان کے حوالے کیا ہوتا ہے اسی مقاصد کے لیے کہ جھوٹی خبریں اس کے اندر ڈالتے رہیں اور اس کو نشر کرتے رہیں. اور بعض حکومتیں یہ کام کرتی ہیں کہ اس طرح کا غلط مواد، جھوٹی خبریں، لوگوں کو تشویش میں ڈالنے والی باتیں اور مخالفین کی طرف سے وہ جھوٹی خبریں گھڑ کر کے اس کو پھیلایا جاتا ہے. جھوٹی باتیں یہ تو اور اس جھوٹی خبروں کے ذریعے سے، ان کے پھیلانے کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے پیسے کمائے جاتے ہیں. یہ بھی معاشرے کے اندر جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جو ان چیزوں کو جانتے کہ کیا ہو رہا ہے،
وہ ان کو معلوم ہے کہ یہ آج کل کتنے بڑے بڑے پروپیگنڈے، جب آج سے 7-8 مہینے پہلے جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تھی، اسرائیل نے ایک بہت بڑی خطیر رقم لگا کر کے غیر مسلم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم پیش کرنے کے لیے کتنی ویڈیوز بنا کر کے اور اس کو کتنی تیزی کے ساتھ نشر کیا گیا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، ایک جال ہے جو پھیلایا جاتا ہے کسی بھی چیز کی ذہن سازی کرنے کے لیے۔ تو یہ استعمال ہو رہا ہے یہ طریقہ، جھوٹی خبریں، جھوٹا طریقہ۔ تو فرمایا کہ اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور یہ ایسی حرکتیں کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ منافقین کے صف میں جاتے ہیں، جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، مسلمانوں کو جھوٹی خبروں کے ذریعے سے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ خصوصاً منافقین کی عادت بد کا تذکرہ فرماتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں صحابہ اکرام جو جماعت آ رہی ہے اس کی بات کو پھیلانے سے پہلے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کو لے جاتے، اصحاب الرائے صحابہ اکرام تک اس بات کو لے جاتے، تو یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ صحابہ اکرام اس بات کو، اس خبر کو سمجھتے، اس کی نشیب و فراز، اونچ نیچ اور اس بات کو پھیلانے سے جو اثر پڑتا ہے اس اثر کو سمجھ کر کے اس بات کو پھیلانے میں اور نہ پھیلانے میں ان کی اپنی فہم فراست کے مطابق وہ اس پر عمل کرتے، تو یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوتا کہ جائے کہ منافقین یہ حربہ استعمال کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور آج کی دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو ہمیں عقل سے سمجھ سے کام لینا چاہیے کہ بھائی کوئی بھی بات سنی ہے اور پھیلا دی۔ آج کل ایک جو لوگ سوشل میڈیا، فیس بک اور یوٹیوب اور اس طرح دیگر چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی قول نقل کیا جاتا ہے، کوئی اچھی بات بنا کر کے اس میں نقل کر دی جاتی ہے اور نیچے لکھ دیا جاتا ہے حضرت علی علیہ السلام، اور اس کو مسلمان لڑکے پڑھ رہے اور شیئر کر رہے، پھیلا رہے۔ واہ بھائی، حضرت علی ایک تو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور علیہ السلام کا لقب یہ انبیاء کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ ہے، صحابیات کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، اور بزرگان دین کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ ہے۔ تو فرق مراتب، جس کا جو مرتبہ ہے اس کو اس مرتبے میں رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، انسان اگر مرتبے کا فرق نہیں کرتا ہے تو وہ انسان کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے وہ بڑا پرفتن ہے، جنگیں ہیں، مخالفت ہے، خوارج ہیں، اس میں یہ باتیں کہاں سے آ گئی کہ حضرت علی نے اتنے اقوال بیان کر دیے اور ان کو لکھ لیا گیا اور ان کی کتابچے تیار ہو گئے اور وہ نشر ہو گئے۔ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے اور پروپیگنڈا ہے، جس میں ہمارا نوجوان تیزی سے آگے بڑھا جاتا ہے بغیر تصدیق کے۔ کوئی بھی اچھی بات لگ گئی اور اس کے اندر نیچے لکھ دیا اور وہ پھیلا رہے۔ تو یہ جھوٹی بات پھیلانے کے اندر ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مفہوم کے مصداق بن جاتے ہیں کہ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کا جو حکم ہے اور اس کو سمجھ کر کے کوئی بھی بات اس طرح کی پہنچے تو اس کو اپنے بڑوں تک، علماء تک، خاندان کے بڑے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو خاندان سے متعلق ہے، کوئی ایسی بات ہے جو دین سے متعلق ہے، تو اس کے اہل و رائے جو لوگ ہیں اس تک اس بات کو لے جایا جائے، پھر ان سے اس بات کی تحقیق کی جائے، پھر اس کے
مطابق اس بات کو سنا اور پھیلایا جائے، ورنہ اس سے دریغ کیا جائے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔